دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج پھر بات ہوگی جناب مولانا فضل الرحمان کی۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ نوٹس جو نیب والوں نے سوچا تھا، نیب والوں نے کیا، وہ جو ٹھگز ان آرمی ہاؤس ہیں، بلکہ ہاٹ بیڈ ہے جو پاکستان میں GHQ ہے، وہ گویا پاکستان کے خلاف سازشوں کا گڑھ ہے۔ اور پاکستان کیا ہے؟ یہ کوئی آب و خاک و ہوا کا مجموعہ نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی کنٹینٹس ہیں اس میں۔ اس کا سب سے فیصلہ کن انگریڈینٹ یا کانسٹیٹیوئنٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کی بات کرتے ہیں، لہذا پاکستان کے عوام کو حق رائے دہندگی نہ دینا، پاکستان کے عوام کو ان کا سٹیزن شپ کا جو بنیادی رائٹ ہے، جو انسانوں کا بنیادی رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا انتظام چلائیں، اس کو ڈینائی کرنا پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ اور وہ سازش پچھلے 5 صدی سے ٹھگ کر رہے ہیں جو ایک خاص انداز سے ملبوس ہوتے ہیں۔ ان ٹھگوں کا موجودہ سرغنہ جو ہے اس کا نام قمر باجوہ ہے۔ جو بھی اس کے سامنے نہیں جھکتا وہ ان کو قید و بند سے گزارتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ سو ٹو سے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت اور اس طرح وایا میڈیا کی سیاست یا ان کا نقطہ نظر یہ ہے، لیکن کیونکہ وہ ان ٹھگوں کی مرضی منشا اور بلیک میلنگ کے باوجود اپنے بھائی کو ڈچ نہیں کرتے، اپنے بھائی کے خلاف استعمال نہیں ہوتے، یعنی اس کے خلاف کوئی پارٹی نون سے شین، شین سے نون، یہ وہ نہیں نکالتے، تو ان کو اس سے بھی کتنی تکلیف ہے۔ لہذا اس کو، اس کی بیٹیوں کو، نہ اس کی بیوی، یعنی کس پر کیس ہیں؟ شریف برادران کے خاندان کے حوالے سے دیکھیں تو کم و بیش سب پر ہی کیس ہے، اور ایک نہیں کئی کی کیس ہیں۔ یعنی ان شکی القلب ٹھگوں کی شکاوت کی کوئی حد نہیں، لیکن ایک حد ہے، اور وہ مولانا نے دریافت فرمائی ہے۔ جو درویش خدا مست ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا انداز ہے۔ وہ اقبال اس لیے تو کہتا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یعنی جب غیرت کھانے کا ٹائم ہو، جب کسی غنڈے کے ساتھ آپ باہم دست و گریباں ہوں تو وہ منتوں سے نہیں چھوڑتا، یہ اس کی فطرت۔ یعنی ایک نارمل شریف آدمی ہو تو ظاہر ہے اس کی فطرت ڈیفرنٹ ہے۔ ایک غنڈا ہو جس طرح کہ یہ باجوہ ہے، یا اس علق کے اور لوگ، یہ جو پیزے ہیں، کوئی 4 سٹار پیزا ہے، کوئی 3 سٹار پیزا ہے، کوئی 2 سٹار پیزا ہے، کوئی پیزا ان دی میکنگ ہے، یہ پاکستان کے عوام کو پیزوں میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں۔ تو بہرحال مولانا نے ان کا بٹن ڈھونڈ لیا، اور جب ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کا وہ جو عجیب و غریب شکل والا بد کردار قسم کا 2 ٹانگوں والا جانور ہے نیب چیئرمین، اس نے ظاہر ہے وہاں بھی نوٹس بھیجنے کا اندیہ دیا۔ اصل میں انہوں نے بھی فیلر چھوڑا، باضابطہ نوٹس مولانا تک کبھی نہیں پہنچا۔ تو بہرحال ان کی جب مولانا شیروں کی طرح سے آگے غرائے تو بھیڑیے جو ہیں وہ دم دبا گئے، تو وہ نوٹس جو ہاف بیک تھا وہ نہیں پہنچا۔ لہذا ایک چھوٹا سا بیان نیب کی طرف سے آیا کہ ہاں ان سے پوچھیں گے جب ضرورت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس والے سے وہ اقبال کہتا ہے نا کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ تو جو لوگ وقت قیام کے متعلق سجود میں جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ جو قیام کے وقت قیام کریں اور سجود کے وقت سجود کریں، بس وہی جیتے ہیں سر اٹھا کر۔ تو مولانا نے آزاد کشمیر کی وزٹس کے دوران جب
یہ اپنے جذبات کا اظہار کیا اور گویا اپنی ایک اسٹریٹجی کا اور اپنی جو ایک حوالہ ہے حقیقی انہوں نے دیا کہ ہم ان جرنیلوں سے زیادہ معزز ہیں، اور وہ بالکل بجا فرما رہے ہیں. کوئی بھی سٹینڈرڈ اپنا لیں. یہ اس وقت جو غنڈہ ان چیف ہے قمر باجوہ، اس کے مقابلے میں یقین کریں مولانا فضل الرحمان تو ماشاءاللہ دامت برکاتہم عالیہ بہت یعنی اعلیٰ مسلمان ہیں، اعلیٰ عالم دین ہیں، لیڈر ہیں. ان سے یعنی فار لیسر لوگ جو ہیں اس ٹھگ سے کہیں بہتر ہیں. یہ آج وردی اتار دے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ گکھڑ کی یونین کونسل کا یا ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین بھی بن کے دکھائے، لیکن انہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے گن پوائنٹ پر. جو پاکستانیوں نے ان کو توپ و تفنگ دیا تھا پاکستان کی حفاظت کے لیے، یہ پاکستانیوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کی تحقیر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس سے بڑی کم ظرفی اور کمینگی اور کیا ممکن ہے کہ آپ کو پاکستان کے لوگوں نے اعزاز دیا لیکن آپ ان کو کاٹتے ہیں. یعنی یہ ایسے وہی کہ سگہائے دیوانہ ہیں جو مالکوں کو کاٹنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں اور طاقتوروں کے سامنے اپنی دم جو ہے وہ ہلانا وہ بھی گویا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں. جب مولانا نے انہی کی لب و لہجے میں جو یہ پسند کرتے ہیں، جو انہیں پسند ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیں تمہارے باس ہیں 7 سمندر پار سے آئے ہوئے، ان کا جو حشر ہے بالآخر وہ تمہارا تم کروانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے جی. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ میں وہ ایک لطیفہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج ادھر ادھر کی میں بڑا خوش ہوں ہے جی، ادھر ادھر کی بھی تھوڑی باتیں ہو جائیں تو اس سے اسی ریلیونس بھی ہے. آپ نے بارہا سنا ہے کہ کوئی شیر خیر کیونکہ ان کی طرف نسبت چلی جائے گی تو میں بھیڑیا کہہ دیتا ہوں، کیونکہ شیر پھر بھی ایک مہذب اینٹیٹی ہے کہ وہ بہادری کا استعار ہے، اور ان غنڈوں اور دہشت گردوں کو اس کے ساتھ بھی منسوب میں نہیں کرنا چاہتا. تو بہرحال کوئی بھیڑیا تھا، اس نے کوئی کھا پی زیادہ لیا اور وہ سمجھنے لگا کہ میں بڑی چیز ہوں جی. تو وہ ذرا اپنے کوئی چھوٹا موٹا چیلا چانٹا اس نے پال لیا ہوگا. چھوٹا پیزا بھی ہوتا ہے نا، جیسے ایک تو بڑے باجوہ سا بڑا پیزا 4 سٹار، ایک چھوٹے باجوہ سا چھوٹا پیزا. تو اس نے کوئی چھوٹا پیزا بھیڑیے نے ساتھ لیا اور باہر نکل گیا. کہیں اسے کوئی ہرن نظر آیا، اس نے کہا اوئے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا حضور تسی بڑے بدماش ہو، بڑے گنڈے ہو اس علاقے دے جناب، سلام ہوئے. اچھا اسی طرح وہ آگے گیا، اسے کوئی گدھا نظر آیا، وہ تمہیں پتہ ہے میں جناب تسی تے مائی باپ ہو تو ساڈا بھی سلام دوان. بالآخر ہاتھی کا کوئی ینگ ہاتھی تھا، اس کے پاس پہنچا تو وہ کہتا ہے اوئے او موٹے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ نا تھوڑا مست رہا کہ چلو قریب آ کے مجھے بتاؤ، یعنی اس انداز سے بیو کیا کہ یہ قریب آئے. وہ قریب آ کے اس نے کہا کہ تو وہ سنتے نہیں تم میں کون ہوں؟ تو ہاتھی نے اپنے جی سونڈ میں اس کے بھیڑیے وہ جو ضرورت سے زیادہ جس پر چربی چڑھ گئی تھی اور اس کا دماغ باجوے کی طرح خراب ہو گیا تھا، تو اس نے اٹھایا اور اٹھا کے وہ مار دیا ایک درخت کے ساتھ. اس کی ذرا کلا بازیاں ہوئیں اور پسلیاں ایک دو ٹوٹ گئیں، تو پھر اٹھ تو سکا نہیں، لیکن وہیں لیٹا لیٹا کہتا ہے حضور اگر دہن پتہ نہیں ہے تو 10 دن دے بندہ پوچھی بند ہے کہ میں ہاتھی ہوں. تو یہی بات ہے کہ جب مولانا نے اپنا مخصوص لب و لہجہ ایک جرأت رندانہ دکھائی تو باجوے نما جو بھیڑیا نما باجوے ہیں وہ ان کی جس طرح وہ خان صاحب ان کے اپنے لے پالک کہتے ہیں، اب میں کیا کہوں جی کہ وہ گلے ہو گئے ہیں جی. تو بہرحال اب وہ نوٹس واپس ہوا، اور اس والے سے وہ کیونکہ ان کی بات آ گئی گدھے کی، اور گویا کچھ لوگ ہیں وہ جیسے ہمارے وہ جو گلابی روحانیات کا مرکز بنایا بھنگی گالا، اس میں جو سجادہ نشین ہیں، اصل سجادہ نشین تو خاتون ہے لیکن یہ اسسٹنٹ سجادہ نشین ہے جی. ان سے کوئی پوچھے نا تو وہ کہتے ہیں میں پشتون ہوں.
تو یعنی اس والے سے ایک آپ کو اقبال کی نظم ہے شیر اور خچر، اس کا وہ بھی ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ جنہیں شرم آتی ہو نا اپنے باپ کا بتانے میں، یا اس کو ایک ڈفرینٹ ٹرائب میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو اقبال کی وہ نظم شیر اور خچر میں وہ اس آئیڈیا کو پیش کرتا ہے کہ کوئی شیر ہے وہ نیا نیا بادشاہ بنتا ہے، والد فوت ہو گیا ہوگا نا، تو وہ باہر نکلتا ہے تو اپنے کچھ مصاحبین کے ساتھ جنگل میں، آخر اس کی بادشاہت ہے، کنگڈم ہے، تو وہ پوچھتا ہے ان سے جس کا اس کا تعارف نہیں ہے کہ رعایا ہے اس کی، کہیں ہرن نظر آیا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہرن ہے۔ آگے جاتا ہے تو اسے کوئی جنگلی بھینسا نظر آیا، بالکل انہوں نے کہا جی یہ بھینسا ہے۔ کہیں گیا تو اسے یہ نیل گائے نظر آئی تو اس کو یہ بتایا گیا، بالآخر ایک گھوڑا نظر آیا تو یہ بھی بتایا گیا جناب یہ گھوڑا ہے، ایک گدھا نظر آیا تو اسے اس کا بھی تعارف کرایا گیا، بالآخر ایک خچر نظر آیا۔ شیر کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے، نہ تو یہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے، تو اسی طرح اس نے اپنے مصاحبین سے پوچھا، انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آئی، تو وہ بالآخر کہتے ہیں اس کو بلا کے لاؤ۔ انہوں نے اپنا اہلکار بھیجا، اردلی ہوگا نا ان کے پاس، تو خچر کو بلایا تو وہ شیر حیران ہو کر اس سے پوچھتا ہے یار تم کون ہو، کس ذات قبیلے سے ہو؟ اس تصور کو وہ اقبال کہتا ہے کہ ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے ابو جد، کس قبیلے سے ہے تو؟ یعنی اسے پتہ نہیں چلتا کہ اپنا آئیڈینٹیفائی کرو، تعارف تو کرو بھائی۔ تو خچر آگے سے اب کیا کہے کہ میں گدھے کا بیٹا ہوں، اسے بےزتی محسوس ہوتی ہوگی۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا باپ یا کوئی بھی خاص ٹرائب یا قبیلہ یا لنگوسٹک گروپ یا علاقائی خدا نخواستہ ایسا ہے، سب معزز ہیں، بہت زبردست ہیں، بس ایک آئیڈیا آپ کو پیش کر رہا ہوں ان کے لیے کہ جو ذرا اپنے باپ کے تعارف میں یا اپنے ٹرائب کے تعارف میں تھوڑا ہچکچا جاتے ہیں۔ تو وہ خچر اب سوچتا ہے یار میں اگر کہوں کہ گدھے کا بیٹا ہوں تو پھر بھی کام خراب ہے، یہ میری تو بےزتی ہو جائے گی، یہ بادشاہ ہے، کوئی عزت ہی نہیں بنے گی، اور میں کہوں کہ گھوڑے کا ہوں تو ظاہر ہے گھوڑے کا بھی نہیں ہوں۔ تو وہ اس نے ایک اور ٹیکنیک سوچی، تو اقبال اس کو ورسیفائی کرتا ہے۔ تو خچر کا یہ جواب ہوتا ہے شعر کو کہ میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ سبار افطار شاہی استبل کی آبرو۔ وہ کہتا ہے کہ چلو میں اپنے نانکیاں لوئی تعارف کرا لیتا۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت شاید آپ کا تعارف نہیں ہے، میں بھانجا ہوں گھوڑے کا، جو دیکھا نا وہ بادشاہوں کے استبل میں ہوتا ہے، اور گویا ان کے استبل کی آبرو اس سے ہے۔ تو یہ حوالہ ہے۔ بہرحال یہ یعنی جو پیکر خاکی میں جام پیدا کرنا ہے وہ پیدا کریں۔ ہمارے سارے سیاستدان آج موسٹ پروبیبلی میاں صاحب کا بھی خطاب پھر ہے، اور امید ہے کہ وہ بھی ان بھیڑیوں کو ایکسپوز مزید کریں گے اور اس پر پھر تبصرہ انشاءاللہ۔ تو بہرحال اب اوورال جو سیاست کا موڈ ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ ان جنہوں نے پاکستان کے عوام کو پون صدی سے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، گویا ان کے خیموں کی تنابیں جو ہیں وہ اب اکھڑنے والی ہیں۔ تو اس حوالے سے بعد میں بھی آپ کو ایک نظم علیحدہ اپلوڈ کروں گا، یہ مولانا ورسز جو ٹھگز ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، خاص طور پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اصرار کریں۔ آپ اس قافلہ آزادی میں شامل ہو جائیں۔ باخدا پرائمری مقصد ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام آزاد ہوں، وہاں ایک آئینی اور قانونی نظام ہو، اور ان ٹھگوں سے جان چھوٹے، جو جس کا کردار ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ اس کے اندر رہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں باقی جو مہذب اور جمہوری دنیا اس کے مطابق، ان معیار کے مطابق
الیکشنز میں اپنی مرضی سے جس کو چاہیں الیکٹ کریں. اگر کسی جنرل کو یہ شبہ ہے کہ وہ سورج دیوتا کے منہ سے پیدا ہوا ہے تو وہ وردی اتارے، اپنی جو مدت ملازمت یعنی ملازمت کے اختتام اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے درمیان ایک طے شدہ مدت ہے یا آئینی اور قانونی عدت ہے، میں کہوں گا کہ وہ پوری کرے، اور میدان میں لوگوں کو بتایا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے اتنے ملک فتح کیے ہیں، میں بہت نیک ہوں، یہ بہت برے ہیں. اگر لوگ ان کو ایکسیپٹ کر گئے، انہوں نے ووٹ دے کر اپنا کانفیڈنس دیا تو ویل اینڈ گڈ، ہم ان کی تعریفیں کریں گے. لیکن جب تک وہ یہ نہیں کرتے، وہ سبوٹاج کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو، تو پھر اس وقت تک ہم سے کسی تعاون کی، کسی نرم رویے کی توقع نہ رکھیں. ہم ان کو غنڈے ہی سمجھتے ہیں، اور وہ واقعتاً غنڈے اور دہشت گرد. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.